امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا میرے پاس، تو میں بڑے جانور کی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا بڑی ہڈی مجھے کہیں سے مل جائے۔ کیوں کہ خشک ہڈی کے اوپر میں لکھ کے رکھتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا، یہ میری کتاب ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں علم کی طلب اتنی تھی میرے اندر، میں منا کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا، میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا مدینہ سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ کچھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے آیا ہوا ہے۔ میری کیفیت کو دیکھ کے اس نے مجھے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنا کہنے کے بعد اس بڑے میاں نے اپنی تھیلی کھولی اور اس کے اندر جو ماہ حضر تھا اس نے دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں، مدینہ میں سنے امام مالک ہوتے؟ اس نے کہا کہ تمہیں ان سے ملنا ہے؟ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، سفر کے وسائل نہیں ہے میرے پاس اور لمبا سفر تھا۔ اس زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تو 2 ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے۔ تو میں نے کہا سفر کے وسائل نہیں۔ اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم ارادہ کرو تو یہ جو بھورا اونٹ کھڑا ہے نا، ہم اس پہ آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ یہ اس زمانے کے طالب علم ہوتے تھے۔ آج عمرے والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا بھی مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن مکمل پڑھ لیے۔ جب میں مسجد نبی میں پہنچا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو میرا وضو تھا تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا لمبے قد کا آدمی ہے، ایک تہبند باندھی ہوئی ہے اور چادر سے لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا یہ امام مالک ہوں گے، اور لوگ ان کے سامنے بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی املا کروا رہے تھے۔ آپ حدیث روایت کرتے تھے تو طلباء کاغذ قلم سے لکھ لیتے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاغذ قلم پہ لکھنی شروع کی۔ میں مسافر، نہ کاغذ نہ قلم، کوئی وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میرا بڑا چاہا کاش مجھے بھی ان طلباء سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔ کہنے لگے میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے سامنے ایک تنکا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور پھر میں نے کہا کہ اچھا اس کو میں اپنے ہونٹوں کی تری سے لگاتا ہوں، یہ سیاہی ہے۔ اور جو وہ پڑھ رہے تھے میں اس کو اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا کہ چلو مجھے طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل ہو جائے گا، تشبیہ نصیب ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کچھ احادیث سنائی، اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے وضو کرنے چلے گئے۔ میرا وضو تھا تو میں وہیں بیٹھا رہا، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا، نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ جی مدینہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پہ کیا کر رہے تھے؟ جی جو آپ احادیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا۔ پر میں ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میری ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔
وہ کہنے لگے کہ یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا کے حدیث پاک، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، حقیقت میں آپ جو پڑھا رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں میرے اس جواب پر امام مالک رحمۃ اللہ بڑے عجیب حیران ہو گئے، کہنے لگے اچھا اگر تم دل پہ لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرماتے ہیں اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 123 احادیث سنائی تھیں، میں نے تمام احادیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی۔ یہ اس زمانے کے طلباء ہوتے تھے، جیسے اسفنج ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو نس نس میں پانی چوس لیتا ہے، بالکل یہ طلباء کی حالت ہوتی تھی کہ اتنا حسن طلب ہوتا تھا کہ استاد کے علم کو وہ فوراً جذب کر لیا کرتے تھے۔ خشک زمین ہو نا، عرصے سے بارش نہ ہوئی ہو تو ذرا بوندیں گریں پتہ بھی نہیں چلتا کیوں زمین پی جاتی ہے۔ اس زمانے کے طلباء کی یہی حالت تھی، ان کے سامنے استاد کلام کرتا تھا، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ ان کو ڈائریکٹ یاد ہو جایا کرتا تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔